بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شاہ اسٹوڈیو کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پرائیویٹ سکولز اور کچھ ان اداروں کی یا کچھ ان لوگوں کی جو صرف پرائیویٹ سکول کی وجہ سے بے روزگار ہیں، ان کا روزگار بالکل ختم ہو گیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں کہ حکومت باقی تمام ادارے کاروبار کھول رہی ہے لیکن سکولز کی طرف نہیں آتی۔ تو ایک طرف سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ صرف سکول مالکان کو نقصان ہو رہا ہے کہ 2 دن سکول کھولو اور سٹاف کو تنخواہ دو، فیسیں وصول کرو۔ مختلف رائے اور مختلف اس کے پوسٹیں بھی آ رہی ہیں، تو ہم نے بات کرنی ہے صرف اسی پر۔ تو ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے، تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو مکمل سنیں، دیکھیں اور اپنی رائے کمنٹس میں لازمی دیں۔ دوستو آج میں نے ایک قاسم علی شاہ صاحب کا سوشل میڈیا پر پوسٹ دیکھی، جنہوں نے بہت ہی شارٹ، مختصر لیکن بہت ہی اہم انکشاف کیے ہیں کہ سکول جو بند ہوئے ہیں، نجی سکول بند ہونے سے کن لوگوں کو نقصان ہوا ہے۔ صرف مالکان کو ہوا ہے؟ نہیں، بلکہ اس میں موجود جو سٹاف تھے، جو استاد تھے، ان کا بھی نقصان ہوا ہے، ان کا بھی روزگار ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی سکول تھے، ہر سکول میں تقریباً کوئی 1-2 کلرک لازمی ہوتے ہیں، تو جو کلرک تھے ان کو بھی اب صاف ظاہر ہے پیکج نہیں ملے گا، تو اس کے بیوی بچے، اس کی فیملی بھی اسی المیہ سے گزر رہی ہے۔ جو سکول کے ایڈمن ہیں، یہ اکاؤنٹ آفیسر ہیں، چوکیدار ہیں۔ اب چوکیدار جو ویسے غریب آدمی ہوتا ہے، اس کا اور کوئی سلسلہ نہیں ہوتا، تو وہ چوکیدار جو سکول میں چوکیدارہ کر کے اپنا گھر چلاتا تھا، اب اس کی وہ آمدن ختم ہو گئی ہے، وہ اپنا گھر کیسے چلائے؟ مالی جو سکول میں ننھے منھے پودوں کو، پھولوں کو پانی لگا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا، اب جب سکول ہی بند ہیں تو اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا؟ آیا جو ایک غریب خاتون جس کا اور کوئی سہارا نہیں ہے گھر چلانے کا، وہ سکول میں چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا گھر چلاتی تھی، اب وہ کیسے چلائے؟ سوال یہ ہے کہ صفائی والا عملہ جو سکول کی صفائی کر کے اپنا روزی روٹی کماتا تھا، اب وہ کہاں سے کمائے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کینٹین والا جو سکول کے اندر کینٹین چلا کر اپنے روزی روٹی کا انتظام کرتا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا، اب وہ کیا کرے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وین والا بچوں کو پک اینڈ ڈراپس کی سہولت دیتا تھا اور اسی کے آمدن سے اپنے گھر کو چلاتا تھا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا، وہ اب کیا کرے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے رکشے والا جو اپنے رکشے سے ہی اپنے گھر کو چلاتا تھا، بچوں کو سکول چھوڑنا، اٹھانا، لے جانا، پہنچانا وغیرہ، تو اب وہ ختم ہو گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بک شاپ والا جس کی اور کوئی آمدنی نہیں ہے، صرف بکس اس کی سیل ہوں گی، فروخت ہوں گی، تو اس کو کوئی آمدنی ملے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یونیفارم والا، یونیفارم کی سلائی والا، تو یہ سارے لوگ کہاں جائیں جن کا کاروبار سارا ختم ہو گیا، ڈیمیج ہو گیا ہے، جن کے پاس اور کوئی سلسلہ نہیں ہے، کہاں جائیں یہ لوگ؟ یونیفارم بیچنے والا، کاپی بنانے والے، کاپی جلد کرنے والے، کتاب کی پرنٹنگ کرنے والے، یہ سب جتنے بھی شعبے ہیں، سب کا تعلق پرائیویٹ سکول سے تھا۔ جب پرائیویٹ سکول ہی بند ہیں تو صاف ظاہر ہے ان کا بھی کاروبار، روزی روٹی سارا بند ہو گیا ہے۔ کیا حکومت کو ان کا روزی روٹی کا ذریعہ بند ہونا نظر نہیں آتا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب کی پرنٹنگ اور پبلشنگ والے سینکڑوں لوگ اب کہاں سے کماتے ہیں، کہاں سے کھائیں؟ بکس ڈیلرز، پینسل، کلر پینسل بنانے والے، شارپنر، ریزر بنانے والے،
رف کاغذ بیچنے والے، فوٹو کاپی مشین مکینک، بچوں کے جھولے بنانے والی پوری صنعت، ڈیسک اور میز بنانے والی پوری صنعت، سکول کو سافٹ ویئر بنا کر دینے والی آئی ٹی ایکسپرٹ، سکول اساتذہ کو ٹریننگ کی خدمات دینے والے لوگ، یہ سب سفید پوش لوگ کہاں جائیں؟ جب بھی کوئی المیہ آتا ہے، کوئی ایسا وقت آتا ہے کسی بھی قوم پر، کسی ملک پر، تو سب سے زیادہ نقصان ان خوددار لوگوں کا ہوتا ہے جو سفید پوش ہوتے ہیں لیکن حقدار ہوتے ہیں، بھوکے مر جاتے ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو کیا ایسے لوگ مر جائیں، ان کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی پیکج نہیں ہے، یا ان کے مرنے سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ تو حکومت صرف سکولوں پر ہی نظر گاڑے ہوئے ہے۔ سبزی منڈی پہ چلے جائیں، صبح کم از کم 10 سے 50 ہزار لوگ ہوتے ہیں مختلف منڈی میں، وہاں بھی کرونا کچھ نہیں کرتا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کھول دی گئی ہے، وہاں بھی کرونا کچھ نہیں کہتا۔ باقی صنعتیں کھول دی گئی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کرونا صرف سکول میں اثر انداز ہوتا ہے؟ چرچ کھول دیے گئے ہیں، مارکیٹیں کھول دی گئی ہیں، کیا مارکیٹوں میں جب لوگ آتے ہیں کسی ایک گھر کے ہوتے ہیں، اگر ایک مارکیٹ میں 10 دکانیں ہیں تو کم از کم اس پر ڈیلی جو 1000 بندہ آتا ہے، تو سمجھو کہ 1000 فیملی سے یا 800 فیملی سے وہ بندے ٹچ ہوتے ہیں مارکیٹ میں۔ جبکہ اسکول میں جو بچہ آتا ہے وہ ڈیلی ایک ہی بچہ آتا ہے، مارکیٹ میں ہر روز نئے بندے آتے ہیں۔ تو مارکیٹ میں ہر روز نئے بندوں کے آنے جانے سے بھی کرونا نہیں پھیلتا، صرف کرونا اسکول سے پھیلتا ہے، بچوں سے پھیلتا ہے۔ تو یہ سارا المیہ پاکستانی قوم یا ان سٹاف یا اس طبقے کے لیے ہے جو اب بے روزگار ہو گئے ہیں۔ تو اس پر حکومت کو نوٹیفیکیشن لینا چاہیے، کوئی ایکشن لینا چاہیے، نوٹیفیکیشن جاری کرنا چاہیے کہ ان سکولوں کو کھول دیا جائے، کوئی ایس او پیز بنا دی جائیں، سخت ایس او پیز بنا دی جائیں، لیکن ان کو کھولنا چاہیے، ان کو بند نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ تھے کچھ مسائل اسکول کے حوالے سے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ نجی اسکول کے حوالے سے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، بلکہ ابھی جاری نہیں ہوا، جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں کیا ہے کہ نجی اسکول کی تبدیلی کے لیے فیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لازمی کرنے کا فیصلہ، کہ جب بھی کوئی بچہ ایک اسکول سے دوسرے اسکول جائے گا تو اس کے لیے اس کو اس کی سرٹیفکیٹ، کلیئرنس سرٹیفکیٹ لینا یا آگے اگلے اسکول میں دینا لازم ہے۔ یہ بہت اہم قدم ہے اگر یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی بچہ ایک اسکول میں پڑھتا ہے تو اس کے والدین یا گھر والے سپورٹر 2-3 مہینے 4 مہینے فیس پے نہیں کرتے، پھر جب فیس والے اسکول والے فیس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ بچے کو اسکول سے نکال کر دوسرے اسکول میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح وہ پہلے اسکول والے کا نقصان، پھر اگلے کو بھی یہی نقصان کہ وہاں بھی یہ بچہ ایسے ہی کرے گا، 3-4 مہینے پڑھے گا پھر فیس نہیں دے گا۔ تو اگر اس پر یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے کہ ہر بچے کی فیس کلیئرنس لازمی ہو دوسرے اسکول میں ایڈمیشن سے پہلے، اور 10 تاریخ سے پہلے اسکول والوں کو فیس دینی پڑے گی والدین کو، تو یہ امید کافی ہے کہ بہت جلد اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ اگر نوٹیفیکیشن منظور ہو جاتا ہے، جاری ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اسکول والوں کے فائدے میں ہے، لیکن فائدہ تب ہوگا جب اسکول کھلیں گے۔ بظاہر تو اسکول ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، کبھی 31 کا کہتے ہیں، 31 اگست کا، کبھی 1 ستمبر کا، کبھی 15 جولائی کا، تو کوئی اس پہ فیصلہ اتھینٹک نہیں ہوا۔ اب پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیسا فیصلہ ہوتا ہے، تو اس کا انتظار ہے، اللہ کرے جلدی فیصلہ ہو جائے۔ اور 1 جون کو جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے
کہ اس میں ٹائمنگ بتائی گئی ہے، اس میں کچھ ادارے کچھ شعبے جو بند رکھنے کا کہا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو چند شعبوں کے بارے میں بتا دوں کہ آل ایجوکیشنل اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوشنز، میرج ہالز، بزنس سینٹرز، ایکسپو ہالز، ریسٹورینٹ ایکسپیکٹ ٹیک اوے اینڈ ہوم ڈلیوری، تھیم امیوزمنٹ پارک، پلے ایریا اینڈ بیوٹی پارلرز اینڈ اسپیس، سینماز اینڈ تھیٹر شیل ریمین کلوزڈ۔ یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، یہ سارے شعبے بند رہیں گے۔ دیر شیل بی اے کمپلیٹ بین آن سپورٹنگ ٹورنامنٹ میچز۔ تو یہ تھا کل کا نوٹیفیکیشن، ان کے بارے میں ٹائمنگ الگ الگ بتائی گئی ہے، 24 گھنٹے کھول سکتے ہیں، 7 دن ہفتے کے پورے۔ کچھ چیزیں ہیں جو صبح 7 سے شام 5 بجے تک کھلیں گی، کچھ 9 سے شام 5 تک، کچھ 7 سے شام 7 تک۔ تو یہ تھا یکم جون کا نوٹیفیکیشن۔ تو حکومت کو چاہیے اس نوٹیفیکیشن کے بعد اسکولوں کی طرف بھی توجہ دے۔ اگر آپ کا کام بھی اسی وجہ سے یا اسکولوں کی وجہ سے ڈیمیج ہوا ہے یا رک گیا ہے تو آپ بھی سپورٹ کریں، احتجاج کریں۔ کل پرائیویٹ ایسوسی ایشن نے کل اعلان کیا تھا کہ ہم 15 جون تک اگر سکول نہ کھلے تو احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ تو احتجاج جلدی کرنا چاہیے، 15 کے بعد کیوں کرنا، ابھی کرنے۔ سپورٹ کریں، اس ویڈیو کو وائرل کریں، اپنا پیغام اعلیٰ حکام تک پہنچائیں۔ اگر میری بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، اور اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک شیئر کریں۔ اگلی نئی انفارمیشن تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔